جیسے میں یہ کہہ رہی تھی کہ تحریک انصاف کو آپ لوگوں کے اتحاد کی ضرورت بھی ہے، لیکن دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ گفتگو کہ عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو جمہوریت کا تقاضا ہے، آئین کی بالادستی کا تقاضا ہے اور بنیادی حقوق کا یہ تقاضا ہے. اگر ساتھ چلتے ہیں تو کوئی سر پہ احسان نہیں ہمارے کرے گا، اور نہیں چلیں گے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی. تو ایسے سٹینڈز کے ساتھ کامران صاحب کیا یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتی ہیں سر؟ یقیناً سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ فرمایا اور پھر میں نے اس کا جواب بھی دے دیا. تو ابھی ان کو تھوڑے سے گریس مارکس دیتے ہیں کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. اچھا، تو آپ اس کا تو مطلب یہ بھی ہے کہ یہ میچور لوگ نہیں ہیں، سیاست نہیں انہیں آتی ہے، بچگانہ باتیں ہیں. تو ایسے جو بچگانہ رویے ہیں یہ تو ساتھ چلنا مشکل ہے. پھر یہ سٹیٹمنٹ غیر سیاسی تھا کہ جس نے چلنا ہے وہ چلے، جس نے نہیں چلنا وہ نہ چلے. یہ ایسا نہیں ہوتا. پھر کسی اور نے جو ہے کسی اور دوست نے نہیں، میں ان کی اپنا پی ٹی آئی کے نہیں، میں بلکہ اپنا ارشاد بٹھی صاحب کو سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ان کا اپنا سٹیٹمنٹ نہیں ہے راجہ صاحب کا، یہ تو عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا. تو پھر مجھے اور تھوڑی سی حیرانگی ہوئی اس بات میں کہ یہ نہیں اس طرح سے کہنا چاہیے، اسپیشلی اس وقت جب کہ ایک بات جو ہے نا وہ درمیان میں ہے اور ہماری ریزرویشنز ان کو کنوے ہوئی ہیں اور اس کو رسپانڈ نہیں کیا. اور ایک اور چیز آپ کو جو ہے کلیئر کر دوں کہ ریزرویشنز میں اور مطالبات میں فرق ہوتا ہے. مطالبات وہ ہوتے ہیں جو ہم کچھ اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، ریزرویشنز وہ ہوتی ہیں جو کسی پرنسپل پہ کچھ چیزوں کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ جب سیٹل ہو جائیں گی اور پازیٹیولی سیٹل ہو جائیں گی تو آگے بڑھا جا سکتا ہے. ہم اب بھی تیار ہیں، مگر ہم اس بات پہ اس جگ ہنسائی کے لیے تیار نہیں ہیں کہ 2 قدم چلنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے ایک یہاں پہ کھڑا ہو اور دوسرا وہاں پہ کھڑا ہو. ہم کو یہ جو ہے نا وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں لگتا. اور دوسرا جو ہماری جو ریزرویشن ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کوئی جو ہے وہ ساتھ چلتے چلتے جو ہے نا کہیں اور مذاکرات کا اچانک ڈول ڈال دے اور ہم جو ہے وہ ایک بہت آگے سفر طے کر چکے ہوں تو یہ ہمارے لیے جو ہے اس وقت بھی مشکل ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو پہلے سیٹل ہونا چاہیے تاکہ اس سیٹل ہونے کے بعد جو ہے وہ معاملات آگے چلائے جا سکیں. تو پہلے تو اس بات کا پھر فیصلہ کر لیا جائے کہ جسے آپ تحفظات کا نام دیتے ہیں پی ٹی آئی تو اس کو مطالبات سمجھے بیٹھی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ مطالبات تو وہ ہوتے ہیں کہ کسی کو اپنے لیے کچھ چاہیے، ذاتی مفاد کے لیے کچھ چاہیے، مطلب کہ گیو اینڈ ٹیک کی پوزیشن ہے، آپ ہمارے لیے کچھ کرو ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے. تو یہاں تو ایک آئین کی بات ہے، یہاں تو جمہوریت کی بات ہے، یہاں تو بنیادی حقوق کی بات ہے. تو تحریک انصاف تو اسے مطالبات کا نام دے رہی ہے. نہیں، وہ درست نہیں ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ بنا دو، ہمیں یہ چیز چاہیے. ہاں الیکشن ہے تو الیکشن کے حوالے سے معاملات ہو سکتے ہیں کہ الیکشن اگر کسی ایک جگہ پہ جو ہے آپ کہیں کہ پورے ملک میں غلط ہوئے، ہم کہیں ہاں بالکل غلط ہوئے، مگر اس میں جو پورے ملک میں فلاں جگہ بھی آتی ہے تو اس میں تو یہ پھر مطالبہ تو نہیں ہوا نا. یہ تو یہ ایک بات ہوئی، ایک ایشو ہے اور اس ایشو کو جو ہے ریزالو کرنا ہوگا. اس طرح کے معاملات ہے، اس طرح کے نہیں ہے کہ جی مجھے جو ہے نا کسی چیز کا سربراہ بنا دو، مجھے کسی چیز کے جو ہے نا ساتھ جو ہے وہ آپ فلاں چیز دے دو، فلاں چیز رکھ لو. یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. یہ مطالبات اس طرح کے نہیں ہوا کرتے. مطالبات جو ہے کہ جے یو آئی کہے کہ ہمیں جو ہے نا آپ اپنی حکومت میں شریک کر لیں، یہ مطالبہ ہو سکتا ہے جو کہ کبھی نہیں کیا گیا. مگر اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ورکر کی کوئی جو ہے نا یہ ریزرویشنز ہیں ان کو دور کیا جائے تو وہ یقیناً وہ دور ہونی چاہیے. بالکل. اچھا، یہ بات تو حقیقت ہے، یہ سب کو اس بات کا پتا ہے کہ تحریک انصاف کی خواہش کیا ہے. یہ تحریک انصاف کی خواہش کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کل بھی بات کرنا چاہتے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے آج بھی بات کرنا چاہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کے درمیان یہ فیلنگ ہے کہ اگر آپ لوگ اس الائنس کا حصہ بنتے ہیں تو جو تحریک انصاف کی پوزیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وہ مضبوط ہو جائے گی. پھر وہ کہیں آپ کو یہ تو نہیں ہے کہ استعمال، جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے استعمال کر لیا مولانا صاحب کو، تو کہیں دوبارہ مولانا صاحب کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کو ساتھ ملا کر اپنی بارگیننگ پوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مضبوط کر لیں. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ گٹ فیلنگ ہے آپ لوگوں کے بیچ میں سر؟
ایسا ہے کہ اسی طرح کی بات جو ہے وہ جو قومی کانفرنس تھی ہم نے سامنے رکھی تھی کہ یہ ہم نے پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں تھی مگر تمام پارٹیز کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم آپس میں چلنا ہے, آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے, نہ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا کندھا لے کے اور پھر جا کے کل کسی اور کے کندھے پہ بیٹھ جائیں اپنی طاقت بڑھا کے اور اس طاقت کی بنیاد پہ یا کسی اور پارٹی کی طاقت کی بنیاد ایسا کام کر لیں کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر اگین جو ہے نا ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوں. وہ ہم ہرگز نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی طرف ہمارے قدم بڑھے, ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیئر اور فری الیکشن ہو اور ہر شخص ہر پارٹی قانون اور دستور کے دائرے کے اندر آگے بڑھنے کا عہد کرے. ایک چارٹر آف ڈیموکریسی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں بھی ہوا تھا 2006 میں میثاق جمہوریت, اور اس کے بعد دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے ظاہر ہے وہ الزام آج تک لگتے ہیں کہ دونوں نے اس معاہدے کی نفی بھی کی. تو وہ بھی میثاق جمہوریت یہی لگ بھگ یہی ایجنڈا تھا, اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے, صاف شفاف الیکشنز ہونے چاہیے. تو میثاق جمہوریت تو ایک ماضی میں بھی ہو چکا ہے, تو اسی ٹائپ کا میثاق جمہوریت اب یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ؟ جی ہم اس کو ریفائن کر سکتے ہیں, ہم اس کو ریفائن کرنے کے بعد جو ہے وہ تحریر میں لا سکتے ہیں. کم از کم اگر فرض کریے کہ میں نہیں کہتا کہ کوئی اور پارٹی جو ہے نا وہ اس پہ عمل نہیں کرے گی, فرض کریے کہ اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو کوئی ہمیں بتا سکے گا کہ یہ آپ نے یہ ڈاکومنٹ سائن کیا تھا اور اس ڈاکومنٹ کے مطابق آپ آگے نہیں بڑھے, تو یہ ایک ہمارے درمیان ایک بہتر صورت ہوگی. اعتماد کی صورتحال جو ہے وہ ہمارے درمیان مثبت ہو جائے گی, ہم بہتر درست سمت میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. ورنہ اس کے علاوہ یہ کہ ہم اس حکومت کو ہٹا کے نئی حکومت لانے کے لیے جدوجہد کریں, یہ ہمارا کبھی بھی جو ہے وہ گول نہیں رہا کہ ہم جو ہے نا ایک حکومت کو گرائیں اور دوسری حکومت آئے اور پھر معاملات اسی طرح سے چلتے رہے یا اس سے بھی بدتر ہوں جیسے کہ پہلے تھے. لیکن تحریک انصاف تو ابھی بھی دو کشتیوں میں سوار لگتی ہے نا, ادھر سے بات بن جائے تو ٹھیک, چلو ادھر سے بات بن جائے تو ٹھیک, اسٹیبلشمنٹ کا سہارا بھی ان کو چاہیے, انہیں آپ کا بھی سہارا چاہیے, تو دو کشتیوں کا جو مسافر ہے وہ اپنی منزل تک تو نہیں پہنچتا. کامران صاحب وہ دیکھیے پارٹی کو اپنا فیصلہ, جیسے ہم اپنی پارٹی کا فیصلہ خود کرتے ہیں, اپنی پارٹی کے اندرونی ادارے ہمارے فیصلہ کرتے ہیں, ان کی پارٹی کو اس میں کوئی ڈیسیجن لینا ہوگا. جب ڈیسیجن لے لیں گے تو تبھی بات آگے بڑھ پائے گی. اس کے شاید ممکن نہ ہو, شاید جو ہے نا کہ آپ بات کرتے کرتے جو ہے نا یا کسی اور سے بات شروع کر دیں, یا اس میں سے ایک پارٹی فرض کر لیجئے کہ وہ ہم اپنے بارے میں کیا لیتے ہیں, چلیں دوسرے کو الزام نہیں دیتے کہ ہم جو ہے نا اس اتحاد کا حصہ ہوتے ہوئے کہیں اور جو ہے نا وہ باتیں شروع کر دیں, تو یہ پھر مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو طے ہوا ہے اور اس کو ڈاکومنٹ پہ لانے کے بعد ہم اسی سمت میں پھر آگے بڑھیں. تو ابھی بھی یہ امکانات ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں آپ لوگ اور سڑکوں پر آئیں, تبھی مضبوط الائنس, کیونکہ تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پر آئے بغیر معاملات چل نہیں سکتے, سڑکوں پر آئے بغیر حکومت کو پریشرائز کیا نہیں جا سکتا, سڑکوں پر آئے بغیر یا مزاحمت کیے بغیر جو ہے وہ اپنی بات منوائی نہیں جا سکتی. تو کیا ابھی بھی امکانات ہیں کہ ان کی سوچ میں جو مولانا صاحب ہیں, آپ لوگ ہیں, وہ ساتھ دے؟ کیا الائنس اسی مقصد کے لیے بن رہا ہے کہ سڑکوں پر آئیں؟ آپ نے ایک سوال میں تین باتیں کر دی. سڑکوں پہ آئیں, الائنس بنے, سڑکوں پہ آئے, مزاحمت کریں. پہلی بات تو یہ کہ الائنس بنے, پھر الائنس بنے گا تو اس کا ایک ڈھانچہ ہوگا, اس کا ایک نظم ہوگا, پھر وہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ نظم کرے گا, نہ کہ کوئی اور فیصلہ کر کے وہ اس الائنس پہ مسلط کر دے.